ناظرین، جو لاش جس کا بہت ذکر ہو رہا ہے کہ یہ حمیرہ اصغر کی لاش ہے، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ لاش حمیرہ اصغر کی نہیں تھی۔ وہ لاش حمیرہ اصغر کی نہیں تھی، آخر وہ پھر کس کی لاش ہے؟ یہ آپ کو بتائیں گے۔ بڑی تفصیلی، دل دہلا دینے والی کہانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اب حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ خان صاحب کے جو بیٹے ہیں جی، وہ اڈیالہ جیل جائیں گے، اپنے والد صاحب سے ملیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ وہیں سے واپس لندن چلے جائیں گے۔ یہ کیا کہانی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مراد سعید صاحب نے ایک اور دفعہ بڑی خوفناک انٹری ماری ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پہلے عمران خان صاحب کے بیٹوں کی بات کرتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ جس کا چرچہ ہو رہا ہے، حکومت جس کو لے کر بہت سخت پریشان ہے کہ عمران خان کے بیٹے اگر آ گئے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، لوگ نکل آئیں گے، اور پھر ہر بندہ نکلے گا نا۔ دیکھیں ایک اس کے ساتھ لنک بن جائے گا کہ دیکھیں عمران خان کے وہ بیٹے جو بڑے ناز نخرے سے پلے ہوئے ہیں، جن کا پاکستان کی سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اگر وہ انگلینڈ سے اتنا زبردست موسم چھوڑ کے یہاں پہ آ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں نکلیں؟ تو پھر اس کو دیکھ کے شاید بہت سارے لوگ نکلیں گے۔ یہ حکومت کی اسیسمنٹ ہے، اور اس لیے حکومت نے اب جی ایک فارمولہ بنایا ہے۔ فارمولہ یہ بنایا، رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے کسی سیاسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، وہ پاکستان آئیں گے، بانی پی ٹی آئی سے ملیں گے، انہیں اجازت بھی مل جائے گی اور وہ واپس چلے جائیں گے۔ یعنی رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ان کو پاکستان لایا جائے گا، ان کے والد سے ملاقات کروا کے ایک بڑا اچھا جیسچر دیا جائے گا کہ دیکھیں ہم نے تو ملاقات کروا دی ہے، اور پھر ان کو اسی ایگریمنٹ پہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو جمائمہ خان صاحبہ ہیں، انہوں نے بالکل انکار کر دیا اپنے بچوں کو پاکستان بھیجنے کے لیے۔ تو یہ بہت ساری اب چیزیں آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک بات اور بڑی اہم ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب وہ یہ کہہ رہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ احتجاج سے جو ہے وہ تگڑے ہونا چاہتے ہیں۔ قاسم اور سلمان اگر پاکستان آئیں گے تو کوئی آسمان نہیں اترے گا، وہ ریاست کو چیلنج کریں گے تو قانون ہاتھ میں آئے گا، بالکل گرفتار ہوں گے، جمائمہ بھی آ جائے اسے بھی گرفتار کریں گے۔ کیا کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہے؟ یہ گورنر ہیں جی کے پی کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب گرفتار ہو جائیں گے۔ لیکن گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان کے بچے پاکستان آئیں اور وہ اپنے والد سے ملنے، اور وہ وہیں سے پھر واپس چلے جائیں، وہ کسی تحریک کا حصہ نہ بنے۔ گرفتار کرنے کی جو بڑک ہے وہ یہ نہیں کر سکتے گرفتار، یہ کچھ بھی کر لیں، یہ کم از کم عمران خان کے بچوں کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ یہ ہم نے معلوم کیا، بڑے ایکسپرٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو انگلینڈ کے نیشنل ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے یہاں پہ ان کو اس طرح سے گرفتار کرنا۔ دوسری طرف جی مراد سعید صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک بڑا سخت ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے گزشتہ ٹویٹ میں خیبر پختونخوا خصوصاً سابقہ فاٹا کے حوالے سے ریاست کی نئی جنگ کی خواہش اور اس سے وابستہ وقتی مفادات کے لیے نئے تجربے کا ذکر کرتے ہوئے امن کے لیے آواز اٹھانے والوں کی زندگی کو لاحق خطرات سے آپ کو آگاہ کیا تھا۔ نہ صرف امن کی ہر آواز کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، بلکہ فضا میں بھی ڈرون ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ آج باجوڑ کا افسوسناک واقعہ ان خدشات اور معلومات کو بھی درست ثابت کرتا ہے کہ نئی جنگ کی خواہش وسائل پر قبضے سے لے کر امن کے آوازوں کو دبانے تک چل رہی ہے۔ میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ خیبر باجوڑ اور وزیرستان میں جاری امن مارچز اور آنے والے جرگے کے سامنے اب یہ بات بھی رکھیں کہ امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا ہے، خیبر پختونخوا اور امن پسندوں کی آواز اگر اسلام آباد تک نہیں پہنچ رہی تو کیا ان مارچز کا رخ اسلام آباد کی طرف کیا جائے؟ اور جب تک رسائی ریاست اپنی پالیسی پر نظر ثانی نہیں کرتی تب تک پالیسی واپسی کسی صورت بھی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ ایک اور محاذ کا سامنا ہے اب موجودہ حکومت کو۔ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب جو وہاں پہ جو امن مارچز نکل رہے ہیں وہ ان کا رخ اب اسلام آباد کی طرف کر دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے پاکستان کی جو موجودہ مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے اس کے لیے بھی۔ اور دوسری طرف پنجاب کے اندر بڑی زبردست تیاری کر رہی ہیں جی عالیہ حمزہ صاحبہ جی۔ انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بات میں کنفرم کر رہی ہوں کہ تحریک انصاف احتجاجی موڈ میں چلی گئی ہے، ایک جگہ پر موبلائزیشن ہوگی، اور جس کو نوٹیفیکیشن دیا جا رہا ہے اس کو 3 مہینے کا وقت دے رہی ہوں، جو نہیں نکلے گا اس کو میں خود ڈی نوٹیفائی کر دوں گی۔ اس سے پہلے تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے کم از کم اس کا یہ رویہ نہیں تھا، اس کا یہ موڈ نہیں تھا۔ وہ آتے تھے، تھوڑا بہت ہلا گلا کرتے تھے اور وہ پھر واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن اس طرح سے احتجاج کو لے کر اتنی سنجیدگی عالیہ حمزہ جو دکھا رہی ہیں، اس سے پہلے ہم نے
حماد اظہر صاحب کے دور میں نہیں دیکھی، معذرت کے ساتھ بالکل نہیں دیکھی. حماد اظہر صاحب تو بہت کم آتے تھے، کبھی کبھی بیچ میں نکل آتے تھے باہر، لیکن عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ بڑے فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہیں، بڑا سخت موقف دے رہی ہیں. اور دوسری طرف نہ صرف پنجاب کے اندر تیاری ہو رہی ہے، سندھ کے اندر بھی تیاری ہو رہی ہے، کشمیر کے اندر بھی تیاری ہو رہی ہے، اور بھرپور تیاری ہو رہی ہے. اور کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں ناظرین، یہ دیکھیے گا کہ جب احتجاج قریب آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ بیمار ہو جائیں، ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے کچھ لوگ خود ساختہ گرفتاریاں دے دیں اور وہ گرفتار ہو کے وہ اس تحریک کا بوجھ اٹھانے سے پریفر کریں تھانے کے اندر رہنا، جیل کے اندر رہنا. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بات یہاں پہ چل رہی ہے. دوسری طرف جی، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں ان کا کیس تھا، اور اس میں جو وفاقی حکومت کی جو درخواست تھی اس پہ آج ایک بریف جمع ہونا تھا جو جمع نہیں کروایا گیا. تو اس پہ جو جج صاحب ہیں سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، انہوں نے بڑا سخت نوٹس لیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ 1 ماہ سے پہلے پیش نہ کیا تو عدالت نے وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دینے، اور پھر ہم وزیر اعظم کو یہاں پہ طلب بھی کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے آج اندیہ دیا. لیکن ظاہر ہے حکومت آپ کو پتہ ہے کہ اتنی زیادہ ایفیشینٹ نہیں ہے. اب میں آتا ہوں جو حمیرہ اصغر کی بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ لاش واقعی حمیرہ اصغر کی تھی. میں ایک چھوٹی سی تحریر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لاش حمیرہ اصغر کی نہیں ہے، یہ لاش کسی اور کی ہے. بے حسی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میں حمیرہ اصغر کے سانے پر قلم اور کرتاس اور حجاب طبع سے ٹکرے مار رہا ہوں. کچھ حادثے لفظوں میں سمانے کی گنجائش اور معنی کی پہرن سے بڑے ہوتے ہیں. یہ بھی وہی ایک سانیہ ہے. میں اور آپ یقیناً ہم سب اس سانے کے اسباب تلاش کر رہے ہیں، اپنے اپنے تجزیے کی دھن میں مگن ہیں کہ یہ شوبز کا قصور ہے، یہ میڈیا انڈسٹری کا المیہ ہے، خاندانی نظام کی بغاوت ہے، یا ایک مردہ معاشرت اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، یا پھر وہ تنہائی جو فطرت سے بچھڑنے والے معاشروں کو برباد کر دیتی ہے. سوشل میڈیا کا فریت ہے، یا ایسا ہی کچھ ہے جو ثنا یوسف اور حمیرہ اصغر کا قاتل ہے. یہ لاش 6 ماہ پرانی ہے، نہیں یہ لاش 6 ماہ نہیں 9 ماہ پرانی ہے. ہاتھ کی انگلیاں اور جوڑ بالکل نکل چکے تھے. آخری کال ایک آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کی تھی. اصل کہانی کچھ اور ہے. یہ طبی موت نہیں ہے، یہ قتل ہے. یہ امکانات تلاشنے سے حمیرہ کے دکھ، اس کی ہجرت اور دوستوں کے ناروا رویے کبھی بھی موضوع کلام نہیں بن پاتے. یار یہاں ایک کتا یا بلی گم ہو جائے تو میڈیا سر پر طوفان اٹھا لیتا ہے، اور ایک خوبصورت دوستوں سے بھرپور سوشل میڈیا کی 7 لاکھ کمیونٹی والی خوش شکل لڑکی 6 ماہ سے غائب ہو گئی اور اس کا کسی کو کچھ پتا نہ چلا. یہ جھوٹ ہے، سماجی دیوالیہ پن کا مظہر ہے. خاندان کی سماجی، مذہبی اور معاشرتی علتیں زیر بحث ہی نہیں آتی اور یوں ایک دوسرا سانیہ ہو جاتا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ ورثہ لاش نہیں لے رہے. بھائی ورثہ اپنی لاش اٹھائے ہوئے پھر رہے ہیں. مسئلہ ایک لاش کا نہیں ہے، اور یہ جو لاش ملی ہے یہ لاش حمیرہ اصغر کی نہیں ہے، یہ سماج کی لاش ہے. حمیرہ اور اس جیسی کتنی زلیخا زادیاں روز اس سماج کی اسی بے حسی کی قبر میں اترتی چلی جاتی ہیں، اور ہم ان کا اعمال نامہ لیے ان کے گناہوں کی گنتی کر رہے ہوتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ لوگوں کے لیے منکر نکیر بن جانا اپنی پارسائی کا تھیٹر لگانا ہے. کیا حقیقت یہ نہیں کہ عورت کا اس معاشرے میں تخلیق ہونا ہی اس کا سب سے بڑا جرم ہے، اور ہم اس جرم کی سزا بھی عورت کو ہی دے کر دم لیتے ہیں. لاش ہماری ہے، ہماری اخلاقی قدروں کی ہے، ہمارے معاشرتی زوال کی ہے. یہ لاش ہر سماجی رشتے کی ہے. یہ لاش ہمارے بگڑتے ہوئے خاندانی نظام کی ہے. یہ لاش حمیرہ اصغر کی نہیں ہے. فرق صرف یہ کہ ہم اس لاش کو پہچاننے اور دفنانے سے انکار کر رہے ہیں.